أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران عزیز، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بھائیوں، آج سے 1383 برس پہلے سن 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا جس کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے اور قیامت تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے انشاءاللہ. کربلا کے میدان میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے امام پاک نے اپنی سارے خاندان کو اور خود کو قربان کر دیا، مگر اسلام کی رگوں میں ایک نیا خون بھر دیا. آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں اور بہت سے نہیں جانتے ہیں. خون کی کئی قسمیں ہوتی ہے، اے بی، اے بی اور او، نیگیٹو اور پازیٹو. تو جو کہتے ہیں کہ صاحب اور صحابہ جو موجود تھے مدینہ شریف میں، وہ خود ہی اس معاملے میں آگے بڑھے. پہلے یہ ہے اسلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا تھا وہی خون تھا امام حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اسے کوئی دوسرا خون میچ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے امام حسین نے اپنا اور اپنے بچوں کا خون دے کر اسلام کو بچا لیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، وہ تو 50 سال پہلے بتا رہے ہیں. ہماری امید ہے ام سلمہ سے جب یہ بچی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا شہید کر دیا گیا. جب بھی کہا شخص نے کہ ہماری شہادت کا واقعہ ہوا صرف اکیلی وہی بچی تھی، سرکار جس کو جاتے دے دیتے، عائشہ صدیقہ کو دے دیتے، مگر ہم جانتے تھے کہ یہ اس موقع پہ ہوگی، اس لیے انہوں نے سیدہ ام سلمہ کو پاس رکھوائی. میں اپنی تقریر کو بھی نہیں کر پاؤں گا، دو چار واقعات سناتا ہوں آپ کو. 8-10 سال پہلے میں ملک شام گیا اور وہاں کے مشہور شہر دمشق میں 5 دن رکا. وہاں کے زیارتیں کی، وہاں کی مدارس دیکھی، وہاں کے استادوں سے ملا، وہاں کے شاگردوں سے ملا. تو ایک دن ہوٹل والے سے میں نے کہا کہ یہاں یزید کا بھی مزار قبر ہے. اس نے پہلے تو یزید کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی کہنا ممکن نہیں. تمام خاندانی رشتہ داروں سے خواتین سے رشتے قائم کرنے کے بعد کہا کہ میں دیجیے جا سکتا کیونکہ اس کی قبر کے اوپر اسٹیل مل بنی ہے. دعا بناتی ہے جو مل، اسٹیل مل عراق کی سب سے بڑی یہی پہ ہے. تو میں نے سوچا کہ تو مر گیا مگر اب تک جو ہے اس کی عذاب کیا جا رہا ہے اور اب تک ایسی عذاب ہوتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں شہید ہوئے. کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں شہید ہو جاتی ہے، درمیان میں شہید ہو جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی کہ سارے اپنے بھائی بھتیجے بچوں سب کو دیکھ کر قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، اس کے بعد ان کی جان چلی جائے. اور 72 رقم تو سینے پہ تھی، ان پہ پیٹھ پہ تھی، اور 72 ساتھی کربلا کے میدان میں شہادت کا مرتبہ پایا. تو ایک اور واقعہ میں سنا. میرے دادا کی سید ابوالقاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں حج کو گئے
گھر کی عورتیں بھی سب حج ہو گئی. ایک گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ سب کی دھیان دلاتی تھی مگر حضرت عباس کی دھیان نہیں دلاتی. اسے پوچھا کرتی بیویوں نے کہ تم حضرت عباس کی دھیان کیوں نہیں دلاتی؟ کہنے لگی کہ میرے بیوی صاحبہ کے سوتن کا بیٹا ہے. حضرت عباس کی ماں دوسری تھی، قبیلہ بنو اسد کی تھی. میں نے میری بتائیے سوتن کا بیٹا ہے، اس کی میں اس کی باتیں نہیں دلاتی. اب کیا ہوا کہ وہاں عرفات کے میدان میں رات کو وہ کھو گئی فاطمہ. وہاں تو ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے، وہاں کھویا ہوا بڑی مشکل سے ملتا ہے. وہ کھو گئی، اب ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک جوان شخص آیا اور کندھوں پہ اس کی شال پڑی ہوئی تھی. اسے پوچھا کہ اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ بچے مجھے میرا خیبر نہیں مل رہا، کام میں کچھ ہوا ہوں. لے کے گئے اور کانے تک پہنچایا. سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دعائیں دی گڑیا نے، اللہ تیری زندگی میں اضافہ کرے، اللہ تیرے بال بچے کو اضافہ کرے. یہ تو بتاتے رہا کہ تیرا نام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری سوتن کا بیٹا عباس، سوتن کا بیٹا عباس. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس نے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا، ہمیشہ میرے مولا میرے آقا کہہ کر بلاتے. یا تو جس دن ان کی شہادت ہوئی اور ان کا سر امام حسین نے زادیوں پر رکھا تھا، تو امام حسین نے ان سے کہا کہ آج تو ایک دفعہ تو بھائی کہہ کے بلا دے تاکہ میری یہ حسرت پوری ہو جائے. تو امام حسین کی شہادت نے ہمیں یہ سبب دیا کہ کبھی باطل سے قربان مت کرو. جانتے ہو بھی کہ غلط آدمی ہے اس کی حمایت مت کرو اور حق کے ساتھ ہو. یہ امام حسین کی شہادت کا نچوڑ ہے کہ کبھی باطل کا ساتھ مت دینا اور ہمیشہ حق کا ساتھ رہنا. ایک واقعہ اور سناتا چلوں آپ کو، یہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دادا کا واقعہ ہے. ایک ملک تھا یمن، ایک ملک ہے یمن، یعقوب پیدا ہوتی ہے. تو وہاں کا بادشاہ تھا ابرہا، اس کا نام تھا ابرہا. تو اس نے سنا کہ مدینے مکے میں جو کعبہ ہے وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور بڑے وہاں چڑھاوے چڑھتے، اور اس نے کہا کہ میں بھی کعبہ بناؤں گا. اس نے یمن میں کعبے کی شکل کی ایک بلڈنگ بنائی اور لوگوں نے کہا کہ اس کا طواف کیا کرو، یہاں نظرانے دیا کرو. وہ ظاہر ہے اللہ کو بنایا ہوا کعبہ، اس سے کون مقابلہ کر سکتا تھا. تو ابراہ کو آیا غصہ، اس نے کہا کہ میں اس دن مکے کو تباہ و برباد کروں. اور لے کے چلا آپ نے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جسے نہ پڑا ہو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تو ابرہا حضرت عیسیٰ عبد المطلب کے 100 اونٹ پکڑ کے لے گیا. حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ہوئی تو وہاں وہ پہنچے ابرہا کے پاس، کہا کہ میرے اونٹ جو لائے وہ واپس کر دو. تو ابرہا نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ قوم کے بہت عقلمند آدمی ہیں اور بہت بڑے سرداروں میں سے ہیں، آپ نے کعبے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آپ کو اپنے اونٹ یاد رہے. تو میرے کو بات یہ ہے کہ اونٹ تو میری، مجھے ان کا خیال ہے. کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ خیال رکھے. پھر اس کے بعد جو عوامین پیروں میں کنکریاں لے کے آئی اور انہوں نے اس طاقت سے کنکریاں پھینکی، سب بھوسے کی طرح ہو گئے، بھوسے کی طرح. ابرہا ہاتھی ملایا تھا، تو ابرہا کی ہاتھیوں نے اپنی پہنچی وہ بادل نہیں ہوتی. یہ چھوٹی معلوم تھا کہ ہمارے ہاتھ سے باہر. تو اب جو آئے تھے بہت دیر کچھ ہوا. پچھلے سال اس سے پاس کی نہیں ہو سکا، 50 آدمیوں کے ساتھ آپ کر سکتے. جب من کا سے زیادہ تھا درگاہ کے بیچ پر کھڑے 43 44 45 50 اب جاؤ کیا اپنے بھائیوں کو فکر دیتی کہ اپنے گھروں کو فاتحہ کرو. اور جو خرچہ ہونا تھا تمہارا وہ مسجد کے امام ہوتے تو
جب بڑا کڑا وقت تھا وہ، بڑا کڑا وقت. ہم لوگ لاک ڈاؤن میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اس قدر بددماغ اور بدمزاج ہو گئی تھی کہ ہر بچے سے اور ان کی امی سے بھڑک کے بات کرتے ہیں. پتہ ہے چلا کہ کیونکہ 4 دن آؤ کہ کو دیکھتی نہیں تھی گھر میں. تو کسی سرکاری درباری پریشانی اور مصیبت سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. سوارے دونوں ہاتھ میں لٹو ہیں، بچ گئی تو ہم غازی ہیں اور مر گئی تو ہم شہید. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ حالات جلد صحیح ہوں. اسی طرح سے یہاں کی مشہور آراس اور سے قاسمی برکاتی اور اس سے دوری برکاتی پھر اسی طرح سے منعقد ہو. ہمارے پیر بھائی اسی طرح سے آئے اور پیر بہنیں آئیں اور کاٹنے کا ہم لوگوں کی اسی طرح سے آتے ہیں. کوئی طاقت میں بتا رہا ہوں دنیا کی بہنوں سے نہیں جی سکتے، لیکن گھر میں نہیں رہتے ہیں. وہ جب سگا ہوتی ہے تو اچھا رکھے. سلام پڑھ لیا جائے گا.